So while scrolling I came across something جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی آج کہ اس میں I'm not going to share the video because I am not going to promote such thing which I don't believe in. اور اس میں یہ ہے کہ ایک انسان ہے، وہ یہ بتا رہا تھا کہ ہم نے ایک ایسی ڈیوائس بنا لی ہے جو میکینیکل حق دے گی ان تمام لوگوں کو جس کو ان کی نیڈ ہے، جو اپنے ایموشنز کو ویلیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، جنہیں ایک مورل سپورٹ کی نیڈ ہے۔ اور دیٹ ڈیوائس انکلوڈیڈ اے ووڈن بورڈ جس میں کچھ اسپرنگ لگے تھے، اور لکڑی کے 2 تختے جنہیں آرمز کی اور آپ کی ہتھیلیوں کی شکل دی گئی تھی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ڈیوائس کے ساتھ کیلیبریٹڈ موشن میں یہ جب انسان آتا ہے تو اس کو حق دیتی ہے، یعنی کہ جھپی پاتی ہے، اور اس میں وہ انسان اپنے آپ کو اس مومنٹ میں انسان اپنے آپ کو اکیلا فیل نہیں کرتا، اور اسے لگتا ہے کہ جی ہمیں انرجی مل رہی ہے دنیا کو فیس کرنے کے لیے۔ اینڈ آئی واز لائک کم آن، ہیومن انٹریکشن کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ یہاں پر لوگ چیختے ہیں کہ اے آئی ہماری جاب لے لیں گی، یہ لے لیں گی، وہ لے لیں گی۔ دیکھیں، ایک مشین آپ کی مدد کے لیے بنائی جاتی ہے، چاہے وہ آپ کے ہاؤس ہولڈ روبوٹس ہوں، یا پھر آپ کی جو بھی کنٹینٹ رائٹنگ کے لیے اے آئی ہو، یا پھر اب تو میڈیکل فیلڈ میں بھی اے آئی کا استعمال ہونے لگا ہے بہت ساری چیزوں میں۔ دس ٹیکنالوجی از ایکچولی ٹو ہیلپ ہیومینٹی، ناٹ ٹو کمپیٹ اور یوز اگینسٹ اٹ تو شاید تم یوز کر سکتے ہیں، لیکن اٹ کین ناٹ کمپیٹ دا ہیومن برین اینڈ آف کورس دی ایموشن۔ ایک انسان، اگر آپ ایک لکڑی کا تختہ بنائیں گے اور وہ اگر آپ کو حق کرے گا بھی فار دیٹ مومنٹ، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انسان اس چیز سے اس کو وہ فائدہ ہو سکتا ہے جو ایکچوئل ہیومن انٹریکشن کے اندر ہوتا ہے۔ ایکچوئل ہیومن انٹریکشن کے اندر آپ کا ٹرسٹ، آپ کا جو ویلیڈیٹی آف ایموشنس، اور آپ کو لگتا ہے کہ یو آر ناٹ alone، یو آر with somebody who is there for you in that particular moment، یہ کیسے اچیو ہو سکتا ہے؟ یہ پھر ہمیں بات ریمائنڈ کرتی ہے کہ ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے بانڈز اسٹریٹ کرنے اور انہیں اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ وقتی لڑائیاں سب کی ہو سکتی ہیں، آپ کو ایک دوسرے کے لیے برا محسوس کر سکتے ہیں، گرج بھی پال سکتے ہیں، بٹ دین اگین یو ہیو ٹو ریکٹیفائی دس، اس سے پہلے کہ بہت لیٹ ہو جائے۔ چیٹ باٹس یا پھر یہ والی ڈیوائسز جو آپ کو محسوس کروائیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، یو ڈونٹ نیڈ اٹ وین یو ہیو این ایکچوئل کنیکشن ود اے ہیومن بینگ۔ یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا دنیا کس طرف جا رہی ہے کہ ہر چیز میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی اب آپ اکیلے نہیں رہیں گے، اور ان دا ورلڈ فل آف اسکرینز اب آپ کے لیے یہ لکڑی کے تختے اویلیبل ہیں وچ آر دیئر ٹو ہگ یو اینڈ میک یو فیل ہیپی۔ ہاؤ از دس پاسبل؟ دس کین ناٹ بی پاسبل۔ اور اس سے پہلے کہ ہم ہیومنز ایک دوسرے سے بیزار ہو کر ایک ایلین والی زندگی گزارنا شروع کریں، کم آن، آپ لوگ اپنے ریلیشن شپس پہ کام کریں، دوستوں، احبابوں، سہیلیوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، میاں بیوی، بہن بھائی، بچے، سب ایک دوسرے کو ریئلائز کرائیں کہ دے آر دیئر فار ایچ ادر، تو پھر اس طرح کی چیزوں کی ضرورت کم سے کم پڑے گی۔ اور یہ لاس آف ہیومن انٹریکشن ہی ہے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ ختم کراتا ہے، اینڈ دین ایونچولی ذہنی مسائل بڑھتے ہیں۔ اس سے اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے، نگیٹیوٹی آتی ہے، انزائٹی، ڈپریشن بڑھتا ہے، اور پھر وہ چیزیں آپ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں پاس کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم سے پہلے والی جنریشن خوش اس لیے رہا کرتی تھیں کہ دے ہیڈ دا ہول ولیج آف دیئر اون۔ جب بھی ان کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا، پہلے بیماری کی خبر کسی کی پتہ چلتی تھی، پورا خاندان ملنے چلا آتا تھا۔ اب تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے تھے، سپورٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کو کھانے ایک دوسرے کے لیے پکاتے تھے، پھل فروٹ لے کے آتے تھے، دوائیوں میں ان کو بولتے تھے کہ آپ ٹائم سے دوائیں کھائیں۔ اب تو بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہی حال آپ دیکھیں بچوں کے ساتھ، اب جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم کے خلاف لوگ بول رہے ہیں۔ ہر سسٹم کی اچھائی برائیاں ہوتی ہیں، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم کے خلاف اسپیسیفکلی لوگ اس کو ٹارگٹ کر کے بول رہے ہیں۔ تو اب خواتین جو کہ کریئر اورینٹیڈ بھی ہیں، وچ از اے گڈ تھنگ، ان کو اب اپنے کریئر کے ساتھ ساتھ اپنے
بچوں کو پالنے میں مصیبت ہو رہی ہے، ڈے کیئرز ان کی فیملی کا نیم البدل نہیں ہو سکتے. ہاں وہ انہیں وقتی کور پرووائڈ کر سکتے ہیں اینڈ دین دے چارج انارمس اماؤنٹ. تو یہ ساری چیزیں کہ جب تک آپ ایک دوسرے ہیومن کے لیے موجود نہیں ہوں گے، اس سے یہ نہیں کہ صرف آپ کو ہی فائدہ ہو رہا ہے، آپ کی ذات بھی دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، تبھی آپ ایک نارمل ہیلدی اور ایک ایسی زندگی گزار سکتے ہیں جس میں آپ فری آف ڈپریشن ہو. آپ کو پتا ہو کہ یار اگر آج ہمارے اوپر کوئی مشکل ہے تو 4 لوگ ہمارے لیے موجود ہیں، اینڈ دین آپ کو بھی ان 4 لوگوں کے لیے موجود ہونا ہے، آپ کو وقت نکالنا ہے ان کے لیے. ایسا نہیں کہ آپ نے اپنا کام لے لیا اینڈ دین یو آر گڈ ٹو گو. دیٹس ناؤ تھنگ ورکس. تو اپنے آنکھیں کھولیں، اپنے ریلیشن شپس مضبوط کریں، اپنے آس پاس دیکھیں کہ کوئی ایسا ہے جو تنہا پریشان ہو رہا ہے، اس کے لیے اویلیبل ہوں اور اس کو اپنی موجودگی کا احساس دلائیں، اور ایک دوسرے کو کھانے پہ بلائیں، ایک دوسرے کے ساتھ کہیں باہر ٹرپ پلان کریں. لائف از ویری بیوٹیفل اینڈ شارٹ. سو اپنا بہت خیال رکھیے.